حمد و صلات کے نہایت واجب احترام احباب کی وقار، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے کن کہہ کر بزم کائنات کو تخلیق فرمایا اور بے حد و حساب درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ احباب کی شان، آج کی اس نشست کے اندر جو موضوع ہے شیخین کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کا کیا عقیدہ و نظریہ تھا، یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا کے کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نظریہ تھا اور آپ کا کیا موقف تھا اس کے بارے میں آپ کی سماعتوں کی نظر چند معروضات میں کروں گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت میں جلدی کیوں کی؟ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، استفسار کیا کہ اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں جلدی کیوں کی، حالانکہ آپ ابو بکر سے بہت آگے ہیں اور آپ کی عظمت و منقبت بھی ان سے زیادہ ہے۔ یہ بات اس شخص نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہی کہ آپ کی شان بھی زیادہ ہے، آپ کی عظمت بھی زیادہ ہے، آپ کی منقبت بھی زیادہ ہے، آپ کی فضیلت بھی زیادہ ہے، آپ کا مقام بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن اس کے باوجود مہاجرین اور انصار نے اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی؟ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، یعنی اس شخص کو حضرت علی نے جواب دیا، کہا تجھ پر افسوس ہے، ابو بکر 4 باتوں میں مجھ سے آگے ہے۔ اس کی وجہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا انہوں نے اسلام قبول کیا اور الگ اعلان اس کا اظہار فرمایا، اور دوسرا ہجرت میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ پہلے جب اعلان فرمایا الگ اعلان، حرم کعبہ یعنی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر خطیب الاسلام رہے اور سب سے پہلے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جس بندے نے رب کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلی بات ہے جس کی وجہ سے صدیق اکبر مجھ سے آگے۔ دوسری بات فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا ہوا تھا اور حضور نے مجھے امانتیں دی تھی کہ مکہ والوں کی امانتیں پہنچا کر پھر مدینے آ جانا، اور صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا تیسری خصوصیت اور ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا کہ 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے
نماز پڑھی سب سے پہلے حضور کی قیادت میں، اور میں اس وقت شعب ابی طالب میں تھا، وہ اسلام ظاہر کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ بالکل جس طرح لکھے ہوئے ہیں، ریاض النظرہ جلد اول ہے، صفحہ 79 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا صدیق اکبر اسلام کا اظہار کرنے والے تھے اور میں چھپانے والا تھا، اور قریش نے ان کی پذیرائی کی، انہیں عزت عطا فرمائی۔ لوگوں نے مجھے اگرچہ حقیر جانا، خدا کی قسم اگر اس وقت سیدنا صدیق اکبر تبلیغ اسلام سے باز رہ جاتے، اسلام کی تبلیغ سے رک جاتے، رب کی توحید بیان کرنے سے رک جاتے، مصطفیٰ کی رسالت بیان کرنے سے رک جاتے، تو آج اسلام دور دراز تک نہ پہنچتا۔ پتہ یہ چلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کہنا یہ ہے، یہ جو نگر نگر ڈگر ڈگر کلیا کلیا کوچا کوچا اسلام کی بہاریں ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا اے سوال کرنے والے، لوگ لشکر طالوت کی طرح دین سے منہ موڑ لیتے، تجھ پر افسوس ہے۔ پھر آپ نے اس بندے کو سوال کرنے والے کو فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ لوگ لشکر طالوت کی طرح دین سے منہ موڑ لیتے۔ بے شک رب ذوالجلال نے منہ موڑنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور حضرت ابوبکر کی تعریف فرمائی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا کہ حبیب اگر لوگ آپ کی مدد نہ کریں تو بے شک اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ آپ کی مدد کر چکا ہے۔ سو رب ذوالجلال نے صدیق اکبر پر رحمت نازل فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے صدیق اکبر پر رب کی رحمت نازل ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو میری طرف سے سلام پہنچا دے۔ یعنی جیسے ہم اپنے قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان کی روح کو میرا سلام پہنچا دے۔ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ کی تھی کہ وہ صدیق اکبر کی عظمت کو بھی بیان کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بھی بیان کرتے تھے۔ یہ انہی کی الفاظ ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ فرمایا چار باتوں سے صدیق اکبر مجھ سے آگے، پہلی بات اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، دوسرا ہجرت کرنے کی وجہ سے، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی غار ثور کے اندر، چوتھا کہ انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا حضور کی معیت میں، اور اس سے بڑھ کر آگے فرمایا کہ مصلی امامت پر، یعنی رسول اللہ کی جو نماز کی جگہ تھی، امامت کی جگہ تھی، اس پر صدیق اکبر کو کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی پر حضور کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اب آگے جی بکار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد باقی جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں سے افضل صدیق اکبر ہے، اور پھر فرمایا کہ عمر فاروق ہے، اور پھر فرمایا ایک اور مرد ہے، یعنی روایت کے اندر اس کا نام نہیں ہے۔ فرمایا تمام انسانوں میں سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد عمر فاروق ہے، اور ایک اور
اور بھی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں. بالکل صاف الفاظ موجود ہے روایت کے اندر. اور خود حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں. لہذا جب تمہیں ایسا کوئی شخص ملے تو سمجھو کہ وہ مفتری ہے, جھوٹا ہے, اور اس کو وہی سزا دی جائے گی جو جھوٹے کو سزا دی جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی معاشرے کے اندر ایسا بندہ نظر آئے جو تم سے یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ صدیق اکبر سے افضل ہے, عمر فاروق سے افضل ہے, میں علی خود جواب دے رہا ہوں کہ مجھ سے افضل صدیق اکبر ہیں, عمر فاروق ہیں, اور میں تو ایک عام سا فرد ہوں یا میں تو اہل بیت میں سے ہوں. اور جو بندہ یہ کہے کہ تمہارے سامنے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق سے علی المرتضیٰ جو ہے وہ بہتر ہے یا ان کی فضیلت زیادہ ہے, تو سمجھ لو کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. اس پر حد قدر لگائی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور آگے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا کسی کے سینے میں میری محبت اور شیخین سے بغض جمع نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بندہ اس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت بھی ہے, عمر فاروق کی محبت بھی ہے, مولا مرتضیٰ شیر خدا کی محبت بھی ہے. فرمایا یہ جو سینہ بڑا پاک ہے, منور ہے, اس کے اندر شیخین کی محبت اور میرا حب یہ نہیں جمع ہو سکتے. یعنی جس کے دل میں میری محبت ہو اور شیخین کی محبت نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. فرمایا دل وہی سچا ہے جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت بھی ہو, عمر فاروق کی محبت بھی ہو, میری بھی محبت ہو. فرمایا کسی سینے میں میری محبت اور شیخین کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس امت میں سے یعنی حضور کی اس امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخص ابو بکر صدیق ہے, پھر ان کے بعد عمر فاروق ہے. یہ اس طرح کی مختلف روایات ہیں. اور آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ابھی حذیفہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گیا اور پوچھا کہ اے وہ شخص جو رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے. یعنی وہ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ کہہ رہا تھا, اور ان الفاظ میں اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کیا, کہا کہ اے رسول اللہ کے بعد افضل ترین شخص, یعنی حضرت علی کو مخاطب کیا, کہا کہ آپ ہی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہے. یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ نے اس شخص سے کہا کہ رک جاؤ, کیا میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ جب اس بندے نے یہ بات کہی کہ اے علی تم مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہے, تو آپ نے فرمایا یہیں پر رک جا, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین اور افضل کون ہے. فرمایا وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آگے فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر سے قوت کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کہ جو بندہ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوگا, عمر فاروق سے محبت کرتا ہوگا, وہ علی سے بھی محبت کرتا ہوگا, اور جو علی سے محبت کرتا ہوگا وہ صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہوگا, عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوگا. عوامل انتشام اس سے آگے ایک روایت دارقطنی کے اندر موجود ہے. ایک شخص کا گزر ایک جماعت پر سے ہوا, بڑی توجہ طلب یہ بات ہے. ایک آدمی کا گزر ایک جماعت کے قریب سے ہوا جو حضرات شیخین کو گالیاں بک رہے تھے. یعنی جماعت ایک بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سیدنا صدیق
ابو بکر کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں علی کا ایسا کوئی خیال نہیں. وہ جو کر رہے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، اور میں کیا کہتا ہوں کہ یا اللہ صدیق اکبر اور عمر فاروق پر اللہ کی رحمت ہو. یعنی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے، پھر خبر دینے والے کا ہاتھ پکڑا. وہ جو بندہ آیا حضرت علی کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے آئے، منبر پر چڑھے اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. لوگوں کو جمع کیا، اور جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے اس آدمی کو اپنے پاس کھڑا کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ میں حضرت علی المرتضیٰ نے جو اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو حضور کے دونوں بھائیوں، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے کہ یہ دونوں رسول اللہ کے بھائی ہیں. فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو رسول اللہ کے دونوں بھائیوں، دونوں وزیروں، ساتھیوں اور قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے روحانی بابوں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں. کتنی باتیں کی حضرت علی المرتضیٰ نے. پہلی بات کی کہ رسول اللہ کے وہ بھائی ہیں، رسول اللہ کے وہ وزیر ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، وہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں اور مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی ہے. اس لحاظ سے صدیق اکبر اور عمر فاروق یہ دونوں نبی علیہ السلام کے سسر لگتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، فرمایا ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے سرداروں کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے. ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کے بارے میں، حضور کے وزیر اور وزیروں کے بارے میں جو ہے وہ اپنا خب و شتم کرتے، گالی گلوچ کرتے. فرمایا جو کچھ وہ بکتے ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں بالکل اسی طرح. فرمایا کہ یہ جو کچھ بکتے ہیں انا بری ہوں، فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی ذمہ نہیں اس میں. جو وہ کر رہے ہیں ان کے ذمہ. علی المرتضیٰ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا خیال حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ ہے. میں جو صدیق اکبر اور عمر کو رسول اللہ کا بھائی مانتا ہوں، میں علی صدیق اکبر اور عمر کو رسول اللہ کا وزیر مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ ابو بکر اور عمر کو قریش کا سردار مانتا ہوں، میں علی المرتضیٰ صدیق اکبر اور عمر فاروق کو رسول اللہ کا ساتھی اور صحابی مانتا ہوں. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں میں علی المرتضیٰ اس سے بیزار ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے اب عظمت و شان بیان کی سیدنا صدیق اکبر نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں اور امیری میں، غریبی میں، تنگی میں، اسرت میں، ہر موقع پر، ہر لحاظ میں. جب مال کی باری آئی تو صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر دیا، اور جب غزوہ بدر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، سامنے آپ کا بیٹا عبد الرحمان تھا، باپ بیٹے کا بدر کے بعد جب مکالمہ ہوا تو آپ کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا کہ ابا جی آپ 2-3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا؟